ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان رحمت و نور میں ڈوبا ہوا جلسہ بنام شہید اعظم کانفرنس، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. سبحان اللہ. دوستو، ہر آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزاروں. ہماری زندگی گزرے تو دوسروں کے لیے شاہراہ ہو، ہماری زندگی گزرے تو دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن جائے، ہماری زندگی کو دوسرا دیکھے تو دیکھ کر کے اش کرتا رہے اور کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اس کی زندگی بڑی اچھی زندگی ہے. یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے. انسان کو زندگی ملی ہے، یہ اپنی زندگی کو کسی نہ کسی طرح سے دنیا میں گزارتا رہتا ہے. کچھ لوگوں کی زندگی کوشش میں گزرتی ہے، کچھ لوگوں کی زندگی فکر و تدبر میں گزرتی ہے، کچھ لوگوں کی زندگی سیاست و اقتدار میں گزرتی ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگوں کی زندگی مال و زر کے حصول میں گزرتی ہے، کچھ لوگوں کی زندگی عیش و عیاشی میں گزرتی ہے، کچھ لوگوں کی زندگی کھیل و کود میں گزرتی ہے، کچھ لوگوں کی زندگی اپنی زندگی ایک دوسرے پر قربان کر دینے کے جوش و جذبہ میں گزرتی ہے. بہرحال ہر آدمی اپنی اپنی زندگی گزارنے کا ایک انداز رکھتا ہے. اس کو فطری طور پر جو ماحول مل گیا ہو، فطری طور پر اس کو جو جوش و جذبہ ملا ہو، اسی جوش و جذبہ کے تحت وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے. لیکن ہر طرح کا زندگی گزارنے والا اپنی زندگی میں اطمینان تلاش کرتا ہے، اپنی زندگی میں سکون تلاش کرتا ہے. اب آئیے آپ دیکھیے وہ قرآن جو اللہ کے حبیب پر نازل ہوا، اور وہ قرآن جو ہدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. اس قرآن عظیم کو اللہ کے حبیب نے پڑھ پڑھ کر کے سنایا اور اپنی روشنی میں قرآن کے معنی اور مطالب کو لوگوں کو سمجھایا. اس قرآن سے سوال کیا جائے، قرآن تو بتا، ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کس ماحول سے اور کس فکر سے اور کس تدبر سے کس شاہراہ پر لے کر کے چلیں تو ہم اپنی زندگی کو مطمئن زندگی پائیں گے اور ہم کو ہماری زندگی میں اطمینان حاصل ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، مگر پھر بھی مجھے سکون نہیں ہے. ہمارے پاس کروڑوں بینک بیلنس ہے، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ شام کو میرے بچے کیا کھائیں گے، لیکن میں بے قرار کیوں ہوں، میں بے چین کیوں ہوں، مجھ کو اطمینان کیوں نہیں مل رہا ہے، رات رات بھر مجھے نیند کیوں نہیں آتی ہے، میں سوچ و فکر میں یوں ہی کیوں کھویا کھویا رہتا ہوں. لوگ حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں،
लेकिन बजाय चेहरे पर हौसले की अलामत देखने के हमारा चेहरा हरदम पज़मुर्दा दिखाई देता है। ऐसा क्यों है कुरान तू बता दे। तो कुरान में रब का बयान है, वो मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका वो नहशुरहु यौमल क़यामत आमा। रब फरमाता है कि जो मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा मैं उसकी दुनियावी जिंदगी तंग कर दूंगा। क्या बात है। मैं उसकी दुनियावी जिंदगी तंग कर दूंगा जो मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा। ए जिंदगी गुजारने वाले तू जरा देख ले, तेरा मुंह तो नहीं जिक्रुल्लाह से फिर गया है, तो अपनी जिंदगी में तंगी महसूस कर रहा है। तेरा जिक्र तो, तेरा मुंह तो जिक्रुल्लाह से नहीं फिरा है, तो अल्लाह के जिक्र से गाफिल तो नहीं हो गया है। अगर तेरा मुंह अल्लाह के जिक्र से फिर गया है और अल्लाह के जिक्र से तू गाफिल है तो वाकई तेरी दुनियावी जिंदगी तंग हो जाएगी। ये कुरान बयान दे रहा है, ये रब का फरमान जारी हो चुका है। अब आप जरा अपनी सुबह शाम देखते हुए अंदाजा लगाते हुए चलिए कि आपका मुंह जिक्रुल्लाह की तरफ है कि फिरा हुआ है। आप जिक्र इलाही में लगे हुए हैं कि फिरे हुए हैं। आप किस सोसाइटी में जा रहे हैं, आओ जरा देखो। अब आपने जब अपनी जिंदगी का जायजा लिया तो आप देख रहे हैं रुपए पैसे की कमी तो नहीं है, मगर वाकई हमारी तबीयत शरीयत के दायरे में नहीं है। वाकई हमारी तबीयत शायरी शरीयत के सांचे में नहीं ढली हुई है। वाकई हम देख रहे हैं कि हम अपनी फिक्र को जिक्रुल्लाह में लगाते, हमारी फिक्र जिक्रुल्लाह में नहीं है बल्कि फिक्र दुनिया में है। हम अपने मुंह को जिक्र इलाही की तरफ करते, हमारा मुंह जिक्र इलाही की तरफ नहीं है बल्कि जिक्र इलाही से हमारा मुंह फिरा हुआ है। हम दूसरे समत देख रहे हैं, हम दूसरे रास्ते पर देख रहे हैं, हम दूसरी शाहराह पर चल रहे हैं। इसलिए हमारी दुनियावी जिंदगी तंग हो गई है और हमको दुनियावी जिंदगी में इत्मीनान नहीं मिल रहा है, दुनियावी जिंदगी में हमें सुकून नहीं मिल रहा है। आओ मैं अर्ज करता चलूं प्यारे, अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, इन्नमद दुनिया लहू व लाइब। इस तरह से आयत करीमा है, बेशक दुनिया खेल कूद है, दुनिया एक तमाशा है, इसके अलावा दुनिया कुछ नहीं है। अब आप जरा गौर फरमाइए, आपका मुंह अगर दुनिया में लगा हुआ है और खेल कूद तमाशे की तरफ है तो वाकई आपकी दुनियावी जिंदगी तंग है। जिक्र इलाही छोड़कर ना आप दुनियावी जिंदगी में इत्मीनान पा सकते हो और ना आपकी दीनी जिंदगी में इत्मीनान हासिल होगा। दीनी जिंदगी के ताल्लुक से रब तो इरशाद फरमाता है कि सुन, जब तेरी दीनी जिंदगी जहां से शुरू होगी वहां से हम तेरी जिंदगी को बयान कर रहे हैं कि वह नहशुरहु यौमल क़यामत आमा, और क़यामत के दिन हम तुझको अंधा करके उठाएंगे। यानी यहां तेरी जिंदगी तो मेरे जिक्र से मुंह फेर लिया तंग हो ही गई है, वहां तेरी जिंदगी अंधी जिंदगी होगी, वहां तेरी जिंदगी बेकार जिंदगी होगी, वहां तेरी जिंदगी की बसारत बसीरत दोनों खत्म हो चुकी होगी। इस तरह से यहां भी तेरे लिए घाटा है और वहां भी तेरे लिए घाटा है अगर तूने जिक्र इलाही से मुंह फेर लिया। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि आप अपने आप को जिक्र इलाही में लगाए रहते हैं कि नहीं, आपकी फिक्र जिक्र इलाही में रहती है कि नहीं, आपकी सोच जिक्र इलाही में है कि नहीं। तो आप कहोगे सुबहानी साहब हम नमाज पढ़ रहे हैं, हज कर रहे हैं, हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हम खैरात कर रहे हैं, हम सदकात दे रहे हैं, हम इन सारे आमाल में लगे हुए हैं, क्या ये जिक्र इलाही नहीं है? वाकई ये सब जिक्र इलाही है, इन सब में लगे हुए हो, फिर भी तो हमारी दुनियावी जिंदगी तंग है, फिर भी तो हम इत्मीनान और सुकून से नहीं हैं, फिर भी तो हमको ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है कि जिस माहौल में हमारी जिंदगी मुस्कुराती हुई जिंदगी दिखाई दे, जिस माहौल में हम इत्मीनान और सुकून के साथ जिएं। हम सजदे पर सजदा कर रहे हैं लेकिन इत्मीनान हमें नहीं मिल रहा है। हमने बहुत सारी मस्जिदें तामीर कर डाली हैं मगर इत्मीनान नहीं मिल रहा है। हमने अपनी दौलत का एक हिस्सा राहे खुदा में खर्च फरमा दिया है लेकिन हमें इत्मीनान नहीं मिल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे, जिक्र इलाही का मफहूम जरा समझते तो चलो और सहाबा की मुकद्दस जिंदगी से समझते हुए चलो। सहाबा ने जिक्र इलाही सिर्फ क्या इसी को तस्वुर किया था कि नमाज ही जिक्र इलाही है, रोजा ही जिक्र इलाही है, ज़कात ही जिक्र इलाही है? क्या यही सब जिक्र इलाही है? आओ, एक सहाबी हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा ये तरीका है कि मैं जब इबादत से फारिग होता हूं और मेरे वक्त का हिस्सा बचता है तो मैं उस वक्त में आप पर दुरूद पढ़ा करता हूं। या रसूल अल्लाह, मैं आप पर कितना दुरूद पढ़ा करूं, कितने वक्त तक? तो आका ने इरशाद फरमाया कि तुम जितना चाहो पढ़ा करो, इससे और ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है।
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم یہ دستور بنائیں گے کہ عبادت کریں گے، عبادت کا آدھا وقت جو بچے گا ہم آپ پر درود پڑھائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم عبادت کریں گے اور اپنے وقت کا تہائی حصہ جو ہمارا رہے گا وہ 3 حصہ ہم آپ پر درود پڑھیں گے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم کو عبادت کرنے سے جتنا بھی وقت ملے گا وہ سارا وقت ہم آپ پر درود پڑھتے رہیں گے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تب تو تمہارے سارے کام بن گئے، تب تو تمہارے سارے مقاصد حاصل ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ جس عبادت میں رسول کی محبت نہیں ہے وہ عبادت ذکر الہی ہے ہی نہیں، جس میں رسول کی لگن نہیں ہے وہ ذکر الہی ہے ہی نہیں، جس میں رسول کا ادب نہیں ہے وہ ذکر الہی ہے ہی نہیں، جس میں رسول کی چاہت نہیں ہے وہ ذکر الہی ہے ہی نہیں، جس عبادت میں رسول کا احترام نہیں ہے وہ ذکر الہی نہیں ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یزیدی ذکر فکر میں کم نہیں کر رہے تھے، مگر دیکھیے کیا ان کی دنیاوی زندگی سلامت رہی نہیں، وہ کس طرح سے محبت رسول سے خالی دکھائی دے رہے ہیں، کیسی منزل ان کی ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد ہم کو ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایسا امام علی مقام نے یزیدیوں کو اور یزیدیوں کی زندگی کو مارا ہے، آج تک وہ اٹھ نہیں سکے ہیں۔ امام علی مقام کی فتح و نصرت دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا تصور یا آپ کو وہم و فکر میں مبتلا کر رہا ہے، اور آپ کو یہ سوچ مل رہی ہے کہ امام علی مقام واقعی مظلومیت کی حالت میں بہت زبردست امام علی مقام پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے۔ ایسا ان ناپکاروں کو نہیں کرنا چاہیے، وہ تو ناپکار سوچیں جنہوں نے امام پر ایسا کر دیا۔ امام کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، امام کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ آج جس طرح سے وقت بڑھتا جا رہا ہے، مادیت ترقی کرتی جا رہی ہے، لوگ ریسرچ کرتے جا رہے ہیں، ان کو کہنے پر یہ بہرحال مجبور ہونا پڑتا ہے کہ حسین جیسی قربانی نہ ہم نے آج تک دیکھی ہے، نہ قیامت تک کوئی دکھا سکتا ہے۔ حسین نے جیسا جوش و جذبہ اور دین پر استقامت کا ماحول عطا فرمایا ہے، اس طرح سے دنیا کا کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا۔ امام حسین پر کئی ذمہ داریاں تھیں، امام حسین پر کئی معاملات تھے۔ امام حسین کی مقدس زندگی کو ملاحظہ کیجیے آپ تو امام کے اندر ابو بکر کی صداقت بھی پائی جا رہی ہے، امام کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت بھی پائی جا رہی ہے، حضرت امام حسین کے اندر عثمان غنی کا سخاوت بھی پایا جا رہا ہے، حضرت امام کے اندر مولائے کائنات کی شجاعت و عبادت کا جوہر بھی پایا جا رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ یزید نے جب مطالبہ کیا تھا حسین اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں دو، امام علی مقام اگر ہاتھ دے دیتے تو صداقت کا خون ہو جاتا، عدالت کا خون ہو جاتا، سخاوت کا خون ہو جاتا، شجاعت و عبادت کے جوہر کا جنازہ نکل جاتا۔ امام نے کتنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، اور امام نے کس طرح سے نبھاتے ہوئے اسلام کے چہرے پر حسن و خوبصورتی کا غازہ مل کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین نے ایسا مارا ہے یزیدی ذہن فکر کو، ایسا مارا ہے کہ اٹھاؤ تاریخ اور مطالعہ کرو کہ یزید کا معاملہ ایسا سامنے آیا ہے کہ 10ویں محرم کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے امام علی مقام کی تاریخ اور یزید کی تاریخ مطالعہ کی جائے تو اس وقت سے پہلے تمام بنی نوع انسان میں یزید نام کے آدمی پائے جا رہے تھے، لیکن جب کربلا کی شام آئی ہے ادھر سورج غروب ہوا ادھر تاریخ ڈوب جاتی ہے، ادھر سورج غروب ہوا ادھر بنی نوع انسانی کے ذہن و فکر پر یہ تالا لگ جاتا ہے کہ اب دنیا میں کوئی انسان اپنے کسی بچے کا نام یزید نہیں رکھے گا، تو اس کے گھر بھی بچہ پیدا ہوگا کوئی یزید نہیں رکھے گا۔ آج پوری دنیا کا سروے کر ڈالو، نہ امریکہ میں کوئی یزید نامی آدمی پایا جا رہا ہے، نہ افریقہ میں کوئی یزید نامی آدمی پایا جا رہا ہے، نہ عیسائیوں میں کوئی یزید نام کا پایا جا رہا ہے، نہ یہودیوں میں کوئی یزید نام کا پایا
جا رہا ہے، نہ مشرکوں میں کوئی یزید نام کا پایا جا رہا ہے۔ جو خام خواہ کے لیے یزیدیوں کی حمایت کرتے ہیں وہ بھی نہیں اپنا بچے کا نام یزید رکھتے ہیں، وہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا نام یزید رہے گا۔ یہی تو حسین کی جیت ہے اور یہی یزید کی ہار ہے۔ امام حسین نے اسی دن مار دیا تھا یزید کو کہ اب دنیا میں تیرے نام پر کوئی نام نہیں رہے گا، اور حسین اسی دن جیت گئے تھے کہ آج بھی غلام حسین ہیں، آج بھی احمد حسین ہیں، آج بھی محمد حسین ہیں، آج بھی فدا حسین ہیں، آج بھی شیدا حسین ہیں، آج بھی شرافت حسین ہیں، آج بھی عظمت حسین ہیں، آج بھی امام حسین کے نام پر لاکھوں سینکڑوں بچوں کی ولادت ہوتی ہے اور نام رکھا جا رہا ہے۔ یہی حسین کی جیت ہے، یہی یزید کی موت ہے۔ آپ ذرا دیکھتے چلیے امام علی مقام کو کہاں کہاں دیکھیے گا، امام علی مقام نے کیسا ذہن و فکر دیا ہے، اور امام علی مقام نے کس طرح سے طبیعت کو صاف کر کے شریعت کے دائرے میں لا کر کے کر دیا اور بتا دیا اے لوگوں کبھی بھی تم طبیعت کا کہنا نہ ماننا اور کبھی بھی شریعت کے سامنے طبیعت کو غالب نہ ہونے دینا۔ البتہ شریعت غالب ہو جائے، طبیعت مغلوب ہو جائے، البتہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے تم اپنے قدم کو اٹھانا، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے تمہاری رات گزرے، تمہارا دن گزرے۔ اگر ایسے ماحول میں تم جی رہے ہو تو تمہاری زندگی مطمئن زندگی ہوگی، تمہاری زندگی اطمینان و سکون والی زندگی ہوگی، اور اگر اس ماحول کو تم نے چھوڑ دیا تو خبردار خبردار تمہیں اطمینان و سکون نہیں مل سکتا ہے اور تم اطمینان کبھی بھی نہیں پا سکتے ہو۔ آج بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام زندہ ہے، نام زندہ ہے، آج بھی امام کے نام سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور قیامت تک امام کے نام سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ہم دوسری دنیا میں نہیں جانا چاہتے ہیں، صرف ہندوستان کا سروے کر کے میں آپ کو بتا دوں یہ ہندوستان ہے جس ہندوستان کی سرزمین پر حضرت امام علی مقام کی ایک بڑی مشہور کرامت لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ 135 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ اتر پردیش میں ایک ضلع ہے جون پور، اس ضلع میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے نور الدین پور۔ آج پتہ نہیں اس گاؤں کا نام بدل گیا کہ وہی نام پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں شہروں کے نام بہت ہی زیادہ اور بہت ہی جلدی تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہمارے اتر پردیش میں اکبر پور کو امبیڈ نگر کر دیا اور خلیل آباد کو سنت کبیر نگر کر دیا، نوگڑھ کو سدھارتھ نگر کر دیا۔ اس طرح سے نام بہت جلدی جلدی بدلے جا رہے ہیں۔ بہرائچ شریف اور گونڈا کے بیچ کے ایک حصے کو سراوستی قرار دے دیا۔ اس طرح سے جلدی جلدی نام بدلے جا رہے ہیں۔ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ ضلع کہاں بنا ہوا ہے، یہ نام کیسا بنا ہوا ہے۔ نہ جانے لوگوں کو کیا مزہ آتا ہے ناموں کی تبدیلی میں، نہ جانے کیوں ناموں کو بدل کر کر کے اور اپنے ذہن و فکر کا فیصلہ لوگوں کے سامنے بتایا کرتے ہیں۔ بہرحال نوردین پور گاؤں ایک تھا، اس گاؤں میں ایک سید رہا کرتے تھے۔ جب یہی محرم کی 10ویں تاریخ آتی تھی تو سید صاحب کا گھر فقیروں اور مگتوں کا ایک میلہ لگ جاتا تھا، ضرورت مند وہاں آ کر کے پہنچ جایا کرتے تھے۔ ان کے گھر سویرے سویرے خیرات بٹتی تھی، کپڑے بانٹے جاتے تھے، روپے پیسے تقسیم کیے جاتے تھے، کھانا کھلایا جاتا تھا۔ ایک دھوم مچی رہتی تھی۔ ان کے پڑوس میں ایک سونار رہتا تھا۔ اس سونار کی بیوی نے ایک روز سید صاحب کی بیوی سے پوچھ لیا یہ تو بتائیے بہن کہ جب محرم کی تاریخ آتی ہے تو مختلف قسم سے لوگ محرم کی تاریخ مناتے رہتے ہیں، مگر آپ کے گھر کا انداز دوسرا ہے۔ غریبوں کو کپڑا بانٹا جاتا ہے، فقیروں کی جھولیاں بھری جاتی ہیں، بھوکوں کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، دوست و احباب کی دعوت کی جاتی ہے، آخر یہ انداز آپ نے کیوں بنایا ہے؟ تو بہن نے کہا سنو، ہم امام علی مقام کا جب شہادت کے دن آتا ہے تو ان کو یاد کیا کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں ہم نذرانے عقیدت پیش کیا کرتے ہیں۔ بہن نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اور لوگ بھی تو نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی تاشا بجا رہا ہے، کوئی خرافات میں ملوث ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک تاریخ میں آپ کو بتا دوں جہاں تک ہم نے کتابوں میں مطالعہ کیا ہے پیارے، یہ ڈھول اور تاشا یزیدیوں نے بجایا تھا۔ کوفہ میں جب سب سے پہلے امام علی مقام کا سر انور آیا ہے تو ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ باجے بجائے جائیں، اور باجے بجائے جا رہے تھے، اس کے پیچھے پیچھے سروں کو لے جا کر کے گھوما جا رہا تھا۔ میں آپ کی غیرت کو للکارتا ہوں، یہ کتنے بڑے دجال لوگ ہیں جو اس طرح سے امام کے نام کو بدنام کر رہے ہیں۔ خود کام تم یزیدی کر رہے ہو، محبت کا دم حسین سے بھر رہے ہو، کام تمہارا یزیدیوں کے ذہن و فکر سے ہو رہا ہے، اور تم اپنی زبان پر امام حسین کی محبت کی آواز لا رہے ہو۔ ذرا اپنے ذہن و فکر کو بدلو، تم مسلمان ہو، تم جہاں جہاں چلے تھے شرافت و تقدس کا پرچم لہرایا تھا،
तुम जहां बैठ गए थे तो दुनिया ने देखा था ये मुसलमान बैठा हुआ है। तुम जिस रास्ते से गुजर रहे थे तो दुनिया कह रही थी ये मुसलमान जा रहा है। तुम जिस मुल्क में आए थे उस मुल्क को सोने का चिड़िया बना दिया था। यही वो हिंदुस्तान की सरजमीन है जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आपने अपनी सकाफत और अपनी शराफत का शोहरा करवाया था और अपनी सकाफत और शराफत और जिंदगी का माहौल पेश किया था तो दूसरी कौमें कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले रही थी। तुम्हारे कदमों में अपने जीवन को बिताने के लिए वो हर मोड़ पर तैयार रहा करती थी और आवाज आती थी कि सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद और ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। आप जरा भारत की तारीख उलट करके तो देखो कि आपने किस तरह से भारत को भारत बनाया था। आपने किस तरह से इस मुल्क के हुस्न को चार चांद लगा दिया था। लेकिन आज यही वो मुल्क है जिस मुल्क में आप इमाम हुसैन के नाम का दम भर रहे हैं लेकिन इमाम हुसैन के नाम का काम नहीं हो रहा है। आप अपने ज़हन फिक्र को बदलो, प्यारे इमाम की जात को बदनाम ना करो। जिन गुनाहों के खिलाफ इमाम ने जंग की है उन गुनाहों को तुम करके इमाम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हो। ये तुम्हारे ज़हन फिक्र का दिवालिया नहीं है तो और क्या है। ये तुम्हारे ज़हन फिक्र में अच्छाई के एहसास का मर जाना नहीं है तो और क्या है। आइए जरा देखिए, सैयद शरीफ की बीवी से उस सुनार की औरत ने कहा आपके घर का वो अंदाज तो नहीं पाया जा रहा है। फौरन सुनार की बीवी से सैयद शरीफ की बीवी बोल पड़ी, आंखें छलक गई हैं, आंसू बहने लगे। कहा ये जो चांद सा राज दुलारा तुम देख रही हो ये उसी करबला की भीख है। ये मेरा बेटा उसी आका की देन है। ये मेरे लख्ते जिगर को जो देख रही हो मेरी गोद खाली थी, मैंने एक रोज अपने आंचल को करबला की तरफ करके फैला दिया था और अर्ज किया था ये करबला के ताजदार गर्दो गुबार का जर्रा हमारे आंचल में भी पड़ जाए, हमारी खाली गोद भी आबाद हो जाए। तो उनके दरबार से कोई मांगने वाला वापस नहीं जाता है, किसी भिखारी को लौटाया नहीं जाता है। ये वो दरबार है कि जिस दरबार में अपना और गैर नहीं देखा जाता है, दिल की आवाज देखी जाती है। दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मैंने करबला के ताजदार को पुकार दिया था तो फातिमा के लाल ने करम फरमाया। ये उनकी नवाजी से ये उनका करम है जो चांद सा बेटा तुम्हारे सामने मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इमाम के नाम पर उसी चांद जैसे बेटे का सदका लुटाया जा रहा है। हमको सबसे बड़ी खुशी यही है ए सुनारन। तब तक उसने कहा बहन हमारी भी गोद तो खाली है, मैं भी ताना सहते सहते उगता गई हूं। तबीयत चाहती है कि जिंदगी को अब जिंदगी ना रखी जाए, तबीयत चाहती है कि मैं अपनी जिंदगी को आग लगा लूं। ताना मैंने बहुत सहा, क्या हमारी भी गोद आबाद हो सकती है, लेकिन मैं कलमा पढ़ने वाली नहीं हूं, मैं गैर मुस्लिमा हूं, क्या हमारी भी फरियाद को वो सुन लेंगे। तो सुनारन को सिर्फ इतना समझाया था शरीफ की बीवी ने कि वो मसीहा हैं और मसीहा मरीज को नहीं देखता है मर्ज को देखता है। डॉक्टर मरीज को देखते हुए इलाज करेगा तो कभी कभी उस पर तासुब का जोश भी बढ़ जाता है, मरीज को हिलाक भी कर सकता है, मरीज को दगा भी दे सकता है, मरीज को धुतकार भी सकता है। लेकिन नहीं, एक डॉक्टर एक मसीहा एक हकीम का पहले मिजाज बन जाता है, मर्ज को देखना है मरीज को नहीं देखना है। वो मसीहा हैं, वो फातिमा के राज दुलारे हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन के लख्ते जिगर हैं। उनका दरबार हर कसो ना कस सबके लिए खुला हुआ है। जो भी उनके दरबार में भीख मांगने के लिए तैयार हो सबकी झोलियों भर दिया करते हैं, इसलिए कि उनके नाना का करीमाना हाल तो ये था कि जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो, जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो, आता है गरीबों पर उन्हें प्यार कुछ ऐसा और खुद भी को दे खुद का है मगते का भाला हो, खुद भी को दे और खुद का है मगते का भाला हो।
ان کے نانا کا یہ کریمانہ حال رہا ہے، ان کے دروازے سے کوئی بھکاری واپس نہیں جاتا ہے۔ سنارن کی آنکھیں بھیگ گئیں، اس کے آنچل اٹھ گئے، کربلا کی طرف رخ کیا۔ اے کربلا کے مہاراجا، اے کربلا کے تاجدار، اے فاطمہ کے راج دلارے، آپ کے دروازے کی ایک بھکارن نابکارا میں بھی ہوں، میری بھی جھولی میں کوئی ذرے کا ایک ہی گرد و غبار کا ایک ہی ٹکڑا آ جائے۔ رو رو کر کے عرض کیا اور اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو اپنے آنچل میں جذب کیا۔ چند ہی مہینے کے بعد ایسا لگا کہ اس کا گھر آباد ہونے والا ہے، اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد اس سنارن کے گھر ایک خوبصورت چمکتی ہوئی بچی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو پیار و محبت میں اس پہ پورے گھر والوں نے لالا کہنا شروع کر دیا۔ جہاں اس کا گھر خالی تھا، ایک ایسی بچی اس کو ملی ہے جس بچی کی بنیاد پر پورے گھر بھر بہت خوش ہیں۔ بہت کچھ لٹا دیا اس نے اپنے گھر کا۔ اب اس کے بھی گھر کا یہ دستور بن گیا تھا، جب محرم کی 10ویں تاریخ آتی تو خرافات تو نہ وہ کرتا تھا، لیکن سید شریف کا ماحول دیکھ کر کے غریبوں میں وہ بھی کپڑے دیتا تھا، فقیروں کو وہ بھی لٹایا کرتا تھا۔ کہتا تھا یہ جو میری لالا کو دیکھ رہے ہو یہ اسی در کی بھیک ہے، یہ جو میری لالا کو دیکھ رہے ہو یہ اسی در کے ذرے کا گرد و غبار کا کوئی حصہ ہے۔ میری لالا جو میری گود میں آئی ہے، پیار و محبت میں لالا کہتے کہتے اس کو ایسا پیار دیا گھر والوں نے کہ واقعی لالا لالا تھی۔ اور جب لالا جوان ہوئی، شادی کی فکر ہوئی، سید شریف کی بیوی سے سنارن نے کہا کہ ہمارے شوہر ایک رشتہ دیکھ کر کے آئے ہیں، آپ کے سید صاحب کو لے جا کر کے دکھانا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں اپنے شوہر سے کہوں۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی۔ سنار سید صاحب کو لے کر کے گیا اور رشتہ دیکھ کر کے دونوں آئے۔ ٹھیک رشتہ تھا لالا کے لیے، ایک لڑکا تھا جو اپنا کاروبار جانتا تھا، اس کی ایک ماں تھی۔ رشتہ طے ہو گیا، شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ لالا کا حسن بڑا مشہور ہو چکا تھا۔ اس وقت کا جو زمیندار راجا وہاں تھا، اس کا لڑکا جب سنا کہ ہمارے پورے علاقے میں ہمارے جتنے اسامی جتنے رعایا ہیں ان میں لالا جیسی حسین کوئی لڑکی نہیں ہے، اس نے کہا لالا کو تو میں اپنے گھر لاؤں گا، لالا کو محل کی رانی بنا کر میں رکھوں گا۔ چنانچہ اپنی ماں سے اس نے کہا، راجا کی عورت نے، اس لڑکے کی ماں نے اطلاع بھیجوائی سنار کو کہ تم اپنی بچی کا رشتہ میرے بیٹے سے کر دو۔ وہ شرم و غیرت سے گڑ گیا، اس نے کہا آپ رانی ہیں، آپ کا شہزادہ ہے، میں ایک بہت ہی ادنا درجہ کا آدمی ہوں، میری بچی کا رشتہ آپ کے لڑکے سے مناسب نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر کے اس نے انکار کر دیا۔ لیکن اب اس رانی کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا بیٹا اس کی چروری منتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جس دن اپنے لالا کو دلہن بنا کر کے پالکی میں بیٹھا کر کے بھیجے گا، اسی دن تم شاہراہ پر جا کر کے جو جنگل کے راستے سے راستہ جا رہا ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد ضرور اس پر حملہ کرنا اور چھین کر کے زبردستی لا کر کے محل میں رانی بنا کر کے رکھنا۔ اس نے تیاری کر دی۔ لالا کی شادی کی تاریخ آئی، بارات آئی، اس کے رسم و رواج کے مطابق شادی کے تمام رسم طے کر دیے گئے، تمام مراسم ادا کر دیے گئے۔ لالا کو پالکی میں دلہن بنا کر کے بیٹھایا گیا، لالا کو لے کر کے چلے۔ راجا کے لڑکے نے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے راستے میں حملہ کر دیا، باراتی زخمی ہوئے، سارے لوگ بھاگے، لالا کو گرفتار کر لیا اور دولہا کو زخمی کیا، بلکہ تلوار سے مار کر کے اس کی گردن کو جدا کر دیا۔ جب اس کی گردن کو جدا کر رہے تھے تو لالا چیخ رہی تھی، اے کربلا کے تاجدار، کیا یہی دن دیکھنے کے لیے میں دنیا میں آئی تھی؟ اے کربلا کے تاجدار، اب ہماری مدد کیسی ہوگی؟ اے کربلا کے تاجدار، اس سے بھی مصیبت کا وقت کیا کوئی آئے گا؟ اس نے اپنی ماں کو سنا تھا کہ جب میری ماں کو کوئی پریشانی آتی ہے تو یہی کہہ کر کے وہ مدد مانگا کرتی ہے۔ چنانچہ لالا نے بھی آواز دینی شروع کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا دیکھ رہی ہے کہ ایک سفید پوش حسین چہرے والے آئے، ان کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، تلوار چمک رہی ہے کہ دشمن سارے لوگ بھاگے، زخم کھا کھا کر کے بھاگے۔ وہ کھڑے تسلی دے رہے ہیں، بیٹی تم اطمینان میں ہو جاؤ۔ میں رو رو کر کے عرض کرنے لگی، اے مہاراجا یہ کٹا ہوا سر ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ لگایا اور اس سر کو گردن سے ملا دیا اور میرے شوہر کو کہا اٹھ کر کے بیٹھ جاؤ۔ جیسے وہ اٹھ کر کے بیٹھے، میری نگاہوں سے وہ غائب ہو گئے۔ میں نے نہیں دیکھا، صرف لالا نے حالات کے
بعد یہ اتنا ہی بتایا تھا۔ اطلاع ملی کہ لالا پر حملہ ہوا، گاؤں کے سارے لوگ بھاگ کر کے آئے تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ زخم کھائے ہوئے ہیں، کچھ بھاگ گئے ہیں، لالا رو رہی ہے۔ لالا نے رو رو کر کے ساری داستان کو بتایا۔ اس کے ماں باپ نے کہا اے لوگوں گواہ رہنا، کربلا کے تاجدار کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ جس حسین نے میری مدد اس موقع پر کی ہے، اسی حسین کے نانا کا اب دین میں قبول کر رہی ہوں، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخلہ لے لیا، یہی تو حسین کی جیت ہے۔ کلمہ پڑھا، اسلام میں داخلہ لے لیا، یہی تو حسین کی جیت ہے۔ یہی تو جیت کی موت ہے، کہاں کہاں دیکھو گے۔ حسین کی کرامت ہو تو اسلام پھیل رہا ہے، حسین کی استقامت ہو تو اسلام پھیل رہا ہے، حسین کی عظیمت ہو تو اسلام پھیل رہا ہے، حسین کی شوکت ہو تو اسلام پھیل رہا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہاں کہاں حسین کو دیکھو گے، حسین کے دروازے سے کوئی محروم نہیں واپس ہوا ہے۔ حسین کا نام لیوا کبھی ذلت و رسوائی کے گڑھے میں نہیں گرا ہے، حسین کا نام لیوا کبھی پستی کی طرف نہیں جاتا ہے، حسین کا نام لیوا کبھی بھی تنزلی میں نہیں جاتا ہے، حسین کا نام لینے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا ہے، حسین کا نام لینے والا کبھی دشمن سے مرعوب نہیں ہوتا ہے، حسین کا نام لینے والا مفلس و قلاش نہیں رہتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اے مسلمانوں، جس قوم کے ہاتھ میں آج بھی حسین کا دامن ہے، جس قوم کے ہاتھ میں آج بھی حسینی کردار ہے، وہ قوم آج کیوں اپنے آپ کو پستی کی طرف محسوس کر رہی ہے جاتی ہوئی؟ وہ قوم کیوں اپنے آپ کو ذلیل ہونا محسوس کر رہی ہے؟ سنو، خوش تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ آپ نے حسین کا نام لیا ہے، امام حسین کے کام کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ کیوں نہیں وہ دن لے آتے ہو کہ دوسری قوموں کو دیکھنا پڑے اور وہ دیکھ کر کے کہہ دیں اب کوئی مسلمان شراب کی بھٹی کی طرف نہیں آ رہا ہے، اب کوئی مسلمان نوجوان ناجائز کاموں کی طرف نہیں آ رہا ہے، اب کوئی مسلمان شراب پی کر کے مست دکھائی نہیں دے رہا ہے، اب کوئی مسلمان بچہ چوری نہیں کر رہا ہے، اب کوئی مسلمان اسمگلر نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر ان کو تمہارے قدموں پر گرنا پڑے گا کہ نہیں؟ پھر تم کو ان کا جوہر دیکھنا پڑے گا کہ نہیں؟ پھر تمہارے لیے ان کی محبت بڑھ جائے گی کہ نہیں؟ پھر یہ تمہارے کردار اور تمہارے اعمال کے قائل ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اس لیے کہا گیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ذرا ذہن و فکر کو بیدار ہو کر کے آپ ملاحظہ فرمائیے امام علی مقام کی ذات کو، تو آپ دیکھیں گے کہ امام نے کس طرح سے اپنے نانا جان کے عشاقوں کو سرفراز کیا ہے۔ ہمیشہ یزیدی خائب و خاسر رہے، ہمیشہ امام حسین کے دشمن ذلت و رسوائی کے گڑھے میں رہے۔ جو لوگ امام حسین کے خلاف اپنے ذہن و فکر کو استعمال کرتے ہیں اور قلم کا زور کبھی لگاتے ہیں، کبھی لٹریچروں کا زور لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، محرم میں مجالس محرم بدعت ہے، سبیل پلانا بدعت ہے، کھچڑا پکانا بدعت ہے، حسین کا نام لینا شرک ہے، حسین کے نام پر محفل کرنا بدعت ہے، یہ سب بدعتیوں کا کام ہے۔ حرام خوروں میں تمہیں بدعت کا مفہوم سمجھا دوں، بدعت کے پجاری پہلے تم ہو، بدعت کو ایجاد کرنے والے پہلے تم ہو۔ نجد کے بدماشوں نے بدعت کے مزاج کو نہیں سمجھا ہے، نجد کے بدماش حرام خوروں نے بدعت کہہ کر کے مسلمانوں میں انتشار ڈالا ہے۔ ظالم تو بدعت کے مفہوم کو بھی کچھ سمجھ رہا ہے کہ خالی بدعت بدعت کہہ کر کے چلاتا چلا جا رہا ہے۔ آج جو تم مسجد نقش و نگار کے ساتھ بنا رہا ہے، کیا یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ آج جس قرآن کو تو نسخے میں پڑھ رہا ہے چھپا ہوا، کیا یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ آج جس طرح سے تو سواری کے ذریعہ سے حج کرنے جا رہا ہے، کیا یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ آج حج کے ایام میں جو تجھ کو ساری سہولتیں دی جا رہی ہیں، کیا یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ آج تو جو کتابیں لکھ رہا ہے، کیا یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ آج تو اجتماع کے نام پر جو تو جلسہ کر رہا ہے، کیا یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ تجھ کو صرف یہی بدعت دکھائی دے رہی ہے کہ امام کے نام پر کھچڑا کیوں بنا، امام کے نام پر مجلس کیوں ہوئی؟ تیرا مقصد ہے امام کا نام مٹے، تو امام کا نام نہیں مٹے گا، اس لیے نہیں مٹے گا کہ حق کی بدائے لا الہ الا حسین، حسین کا نام نہیں مٹ سکتا ہے تو البتہ مٹ جائے گا، حسین کی فکر نہیں مٹے گی تو البتہ مٹ جائے گا، حسین کا جوش نہیں مٹے گا تو البتہ مٹ جائے گا، حسین کا کارنامہ نہیں مٹے گا تو البتہ مٹ جائے گا۔ حسین کے کھچڑے کو بدعت کہنے والے اور حرام
اسلام کہنے والے دجالوں میں تمہارے ذہن کا صفایا کرنا چاہتا ہوں. اگر تاریخ کا حوالہ غلط ہو تو تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو غلام محی الدین سبحانی سے بات کر کے دیکھو. تمہارے ہے اور تمہارے کو دیکھا ہے جتنا جوہر تمہارے اندر ہے امام حسین کے نام پر بدعت کا فتوا لگانے والے قلم کو توڑ دیا گیا ہے. امام حسین کے کھچڑے پر پابندی لگانے والوں کے تمام ذہن و فکر پر تالے لگا دیے گئے ہیں. میں بتاؤں تم کتنے بڑے بدعتی ہو اور تم نے کیوں بدعتوں کا رواج دیا ہے. یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. بدعت کی تعریف مسٹر کیا ہے؟ بدعت وہ ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں دین میں نہ ہو اور دین میں نئی بات پیدا کر دی جائے, وہ بدعت ہے. صحیح تعریف تم نے کی ہے. واقعی رسول اللہ کے زمانے میں جو چیز دین میں نہ ہو وہ بات دین میں لائی جائے وہ بدعت ہے. اچھا صاحب, تم رسول اللہ کے زمانے میں جیسا یہ قرآن چھپا ہوا ہے, یہ قرآن کہاں تھا رسول اللہ کے زمانے میں؟ یہ تمہارے دینی ادارے کہاں تھے رسول اللہ کے زمانے میں؟ یہ نقش و نگار والی مسجدیں کہاں تھیں رسول اللہ کے زمانے میں؟ یہ دوسری اذان جمعہ کی کہاں تھی رسول اللہ کے زمانے میں؟ یہ 20 رکعت تراویح کہاں ہے رسول اللہ کے زمانے میں؟ یہ زبان سے نیت نماز کے لیے باندھنے میں کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ جو اذان میں سویرے سویرے چلاتے ہو اور پکارتے ہو الصلاۃ خیر من النوم, یہ کہاں تھا؟ یہ ساری بدعتیں دین میں لائی گئی کہ نہیں لائی گئیں؟ سنو پیارے, پہلے اذان صرف اتنی تھی جتنا ہر وقت میں دیا کرتے ہو. فجر کے وقت میں جو آخر میں کہتے ہو الصلاۃ خیر من النوم, یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی اذان میں نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم سوئے ہوئے تھے اور فجر کا وقت ہو گیا. آپ کا مؤذن اذان دے کے لیے جب تیار ہوا تو دیکھا امیر المومنین سو رہے ہیں, تو امیر المومنین کے قریب گیا, سرہانے کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. تب تک عمر فاروق اعظم کی آنکھ کھل گئی. آپ نے فرمایا مؤذن کہا؟ ہاں امیر المومنین. کہا ابھی جب اذان دینا تو اپنے اذان میں آخر میں 2 مرتبہ یہ کہہ دیا کرنا الصلاۃ خیر من النوم. آج حضرت عمر کی اس بدعت کو اپنائے ہو کہ نہیں؟ کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا تھا, کسی صحابی نے نہیں کہا تھا کہ اذان میں عمر تم نے اتنا کیوں بڑھا دیا. نہیں, بلکہ سب سمجھ رہے ہیں بدعت کے مفہوم کو. نادان سن, دین میں وہ باتیں پیدا کی جائیں جو سرکار کے کسی سنت سے ٹکرائیں اور عظمت اسلام کے مقابلے میں وہ باتیں آئیں تو اسلام کا چہرہ مسخ ہو, وہ بدعت اسلام میں رواج نہیں دیا جائے گا. اس بدعت کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے علماء اہل سنت نے, محققین نے اور سارے محدثین نے بدعت کی 2 قسمیں کی ہیں, یعنی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. اچھی بدعت اور بری بدعت. اب دین میں اگر اچھی بدعت کا رواج ہوا, اچھی بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جو کام دین میں آیا اور وہ کام دین کے کسی طریقے سے اور سنت سے ٹکرا نہیں رہا ہے بلکہ اس سے اسلام کا عظمت اور بڑھ رہا ہے, اسلام کی شوکت کا اظہار ہو رہا ہے اور اس سے اسلام کی طرف لوگوں کی رغبت بڑھ رہی ہے, تو اس بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ما راہ المسلمون حسن فهو عند اللہ, ما هو راہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. مسلمان جس چیز کو اچھا دیکھیں اور اچھا سمجھیں وہ چیز اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے, اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے. رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب ذرا دیکھیے, مسلمان صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب نے جو بدعت کا رواج دیا یہ بہت اچھی بدعت ہے. یہی عمر فاروق اعظم ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, سنو, سارے لوگ تراویح کی نماز الگ الگ پڑھا کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ 20 رکعت تراویح کی نماز جو سب لوگ متفرق طور پر پڑھتے ہیں وہ اجتماعی شکل میں جماعت کے ساتھ ادا کریں. تو صحابہ نے کہا بہت اچھی بدعت ہے امیر المومنین. یہ اسی تاریخ سے 20 رکعت نماز جماعت سے تراویح کی ادا کی جانے لگی. یہ بدعت حضرت عمر فاروق اعظم نے رواج دیا ہے. اچھا اور سنو, جو اذان دیتے ہو تم اذان ثانی, یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں رائج کیا گیا. جمعہ کے دن جو 2 اذان ہوتی ہے, ایک اذان جو دوسری ہوتی ہے, اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رواج دیا ہے. یہ ان کی بدعت ہے. اچھا, جو آپ اپنی زبان سے نیت باندھتے ہو کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز
سنت پڑھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے یہ زبان سے جو لفظ کہہ رہے ہو، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ کے ساتھ نیت کرنا یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بدعت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تم سب جب نماز کی نیت باندھو تو اپنی زبان سے اس طرح سے الفاظ کہہ لیا کرو، جس رکعت اور جس وقت کی نماز کی نیت باندھ رہے ہو اپنی زبان سے اس رکعت اور اس وقت کو الفاظ میں کہہ لیا کرو، تاکہ تمہارا دل اور تمہاری زبان دونوں میں موافقت پیدا ہو جائے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے رواج دیا ہے۔ اب آپ ایسے ہی اندازہ لگاتے چلے چلو کہ جتنی چیزیں ایسی مذہب اسلام میں آئیں جو ظاہری طور پر اللہ کے حبیب کے زندگی میں نہیں تھی اور سرکار نے ان کی ممانعت نہیں فرمائی ہے، ماننے والوں کی رغبت اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اس کو برا نہیں کہا جائے گا، اس پر لعن و ملام نہیں کیا جائے گا، اس کے متعلق کیچڑ نہیں اچھالے جائیں گے۔ اگر ایسی زیادتی کر رہے ہو تو تم شریعت پر افترا کر رہے ہو۔ ہاں تم نے بدعت البتہ کی ہے، تم نے کون سی بدعت کی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری میں سرکار کی مسجد میں عورتیں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی اور جماعت سے پڑھتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جب دور آیا تو عورتیں جاتی تھیں جماعت سے نماز پڑھتی تھیں، لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں ساری عورتوں پر پابندی لگا دی، اب کوئی عورت بھی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتی ہے اور نہ جماعت سے وہ نماز پڑھے گی۔ مسجد نبوی میں جماعت سے نماز پڑھنے پر عورتوں پر پابندی حضرت عمر بن خطاب نے لگا دی، ساری عورتیں رک گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک عجیب معاملہ ہوا، عورتوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کرتی ہوئی وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے، اے ام المومنین، اللہ کے حبیب کے دور ظاہری میں ہم عورتیں مسجد میں جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے نہیں روکا۔ حضرت ابو بکر آپ کے باپ کے دور میں ہم عورتیں جاتی تھیں مگر انہوں نے بھی نہیں روکا، اور یہ دیکھیے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے ہم عورتوں کو روک دیا ہے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے جو پیارا جواب دیا ذرا اس کو دیکھو، محدثین نوٹ کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، اے عورتوں جو تمہاری حالات اس وقت ہو گئی ہیں، اگر یہی حالتیں تمہاری اللہ کے حبیب اپنے ظاہری زندگی میں ملاحظہ فرماتے تو آقا بھی تمہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کے معاملے کی تائید کی، عورتوں کا جانا مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے روک دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اب ذرا حاجیوں سے پوچھا کہ یہ نجد کے کارندے کیا کر رہے ہیں، یہ نجد حکومت کرنے والے کیا کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں عورتیں جماعت سے نماز پڑھ رہی ہیں اور جب سرکار کے روزے پر حاضری کی بات آتی ہے تو عورتیں چیختی چلاتی ہیں۔ حضرت علامہ سراج اظہر صاحب سے پوچھو، انہوں نے دیکھا ہے ایسا ماحول کی نہیں، شور و غوغا کرتی ہیں عورتیں کی نہیں، اس پر تم پابندی کیوں نہیں لگا رہے ہو؟ تو تم نے ایک صحابی نے جو طریقہ رائج کیا تھا وہاں بھی ہوتے ہوئے تم نے اس کو مٹایا ہے۔ ان بدعات کے مرتکب تم ہو حرام خور، تم نے مذہب اسلام کا چہرہ بگاڑا ہے، تم نے مذہب اسلام کی آبرو لوٹی ہے۔ امام حسین پر کھچڑا بنایا جائے تو بہت جلدی حرام کہہ دیا کرتے ہو، سبیل لگایا جائے تو بہت جلدی حرام کہہ دیا کرتے ہو، لیکن پینے کے لیے دے دیا جائے تو گٹا گٹ اڑاتے چلے جا رہے ہیں، مال غنیمت سمجھ رہے ہیں یہ ظالم لوگ۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ سن، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ایک صحابی حضرت سعد ابن عبادہ ہیں، حضرت سعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری ماں انتقال کر گئی، میں اپنے ماں کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سی چیز اچھی ہے؟ آقا فرماتے ہیں الماء، پانی کا صدقہ تمہاری ماں کے لیے بہتر ہے۔ وہ گئے، انہوں نے کنواں کھودا اور کنواں کھودنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ کنواں تیار ہو گیا، سرکار تشریف لے گئے۔ آقا فرماتے ہیں ھذہ البئر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، اس کنواں کا پانی مسلمان پی رہے ہیں، اس کی نسبت حضرت سعد کے ماں کی طرف کی گئی ہے، مطلب جو مسلمان پانی پیئیں گے اس کا ثواب ان کی ماں کی روح کو ملے گا۔ تو اگر کہا جا رہا ہے کہ یہ امام حسین کا کھچڑا ہے، یہ امام حسین کی سبیل ہے، یہ امام حسین کی نیاز ہے، تو اس کا ثواب امام حسین کی مقدس روح کو مل رہا ہے اور ان کا فیضان و کرم ہم سب کو حاصل ہو رہا ہے۔ اس کو بدعت کہہ کر کے دین پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے
تم اپنے ذہن و فکر کو بدلو اور اپنے طریقے زندگی کو بدلو. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آؤ دیکھو امام علی مقام کا دشمن میں بات کر رہا تھا کہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا, کہیں بھی ان کو کامیابی نہیں ملی. چنانچہ جانتے ہو معاملہ کیا ہوا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مکہ شریف والے, مدینہ طیبہ والے, کوفہ والے, عراق والے, ان سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی. اور جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا, مختار ثقفی نے قاتلان حسین کا بدلہ لینا شروع کیا تھا. اتنا مروایا تھا, اتنا مروایا تھا کہ مورخین بیان کر رہے ہیں کہ مختار ثقفی نے 6000 لوگوں کو قتل کروایا تھا. اور جو باقی بچے تھے ان کو جب خلافت عباسیہ قائم ہوئی تو عبداللہ صفاح نے مروایا تھا اور بنو امیہ کی ان لوگوں کی قبریں کھدوا ڈالی تھی اور ہڈیوں کو نکلوایا تھا تو جلی ہوئی ہڈیاں نکلی تھیں. جب یزید مردود کی قبر کھودی گئی تھی تو پتا چلا کہ سب جلی ہوئی ہڈیاں ہیں. آج بھی جانتے ہو امام حسین کا تو روزہ سب جانتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ہے, مگر کیا کوئی یہ بھی بتا سکتا ہے کہ یزید کی قبر کہاں ہے؟ تو تاریخی حیثیت سے جغرافیائی نقشہ تیار کرنے والوں نے جو تیار کیا وہ بتاتے ہیں کہ حمص میں جہاں یزید کو دفن کیا گیا تھا ٹھیک اس دفن کی جگہ پر شیشہ گلانے والی فیکٹری قائم کر دی گئی ہے. آگ جل رہی ہے, وہاں شیشہ پگھلایا جا رہا ہے. دنیا میں اس طرح سے عذاب الہی میں گرفتار ہے اور آخرت کا عذاب تو اس کے لیے ہے ہی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہنمیوں کا آدھا عذاب جہنمیوں پر ہوگا اور جہنم کا آدھا عذاب قاتلان حسین پر ہوگا. امام حسین کو قتل کرنے والے کبھی بھی پناہ نہیں پائے, میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے. چنانچہ ایک مرتبہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ دیکھو امام علی مقام کے قتل میں جتنے لوگ تھے سب سزا پا گئے. تب تک ایک بڈھا بیٹھا ہوا تھا تو بڈھا کہتا ہے صاحب میں بھی تو اس مدت میں تھا مگر مجھے کوئی سزا نہیں ملی. تب تک چراغ کی لو بڑھی اور اس کے داڑھی میں آگ لگ گئی, وہ جلنے لگا. اتنا جلا کہ دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کوئلہ جل جائے ایسے وہ جل کر کے خاکستر ہوا. ایک اور تھا, اس نے کہا میں بھی تو حمایتیوں میں سے تھا مگر مجھ کو کچھ نہیں ہوا. جب سویرے سو کر کے اٹھا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا تھا. لوگوں نے کہا تیرا چہرہ سور کی طرح کیسے ہوا؟ اس نے کہا سنو, میں امام حسین کو لعنت ملامت کرتا تھا معاذ اللہ, اور ان کے باپ کو برا بھلا کہا کرتا تھا. ایک مرتبہ میں نے لوگوں سے کہا کہ میں نے ان کو بہت برا بھلا کہا, لعنت ملامت کیا, مگر مجھ کو تو کچھ نہیں ہوا. میں رات میں سویا, میں نے خواب دیکھا کہ میری شکایت حضرت امام حسن سرکار سے کر رہے ہیں. آقا کریم نے مجھ پر لعنت بھیج دیا اور میری طرف تھوک دیا. اب جب اٹھ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں میرا چہرہ سور کی طرح ہو گیا. اس طرح سے امام حسین کے کسی بھی باغی کو چین نہیں ملا کہ جو ذلت و رسوائی کے ماحول میں دنیا سے نہ گیا ہو اور قیامت تک اسے عذاب ہوتا رہے گا اور قیامت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اس لیے ظالم کے لیے بہت سخت عذاب ہے. اے مسلمانوں, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو اور سامنے رکھ لو. آقا نے ارشاد فرمایا اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو اور اپنے مظلوم بھائی کی بھی مدد کرو. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آقا فرماتے ہیں اس کو ظلم کرنے سے روکو اور مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ اس پر ظلم نہ ہونے دو. اب آپ ذرا امام حسین کی ذات کو دیکھیے. امام علی مقام نے یہی ذہن و فکر تو دیا تھا کہ ہم یزیدی ظلم نہیں ہونے دیں گے اور جن پر ظلم ہو رہا ہے ہم ان پر ہونے نہیں دیں گے اور یزیدیوں کو اور یزید کو ظلم کرنے نہیں دیں گے. یہی مزاج ہمیں اور آپ کو بھی تو ملنا چاہیے کہ ہم ظالم کے ظلم کو روکیں اور جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس پر ظلم نہ ہونے دیں. جب ہم یہ مزاج بنا لیں گے تو یہ ہمارا مزاج حسینی مزاج ہوگا. ہم نماز پڑھیں اور بے نمازیوں کو ترغیب دلائیں کہ نماز پڑھو. اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ حسینی ذہن ہے اور ہم نماز کہہ رہے ہیں کہ پڑھو اور نہ خود پڑھ رہے ہیں نہ نماز کے قریب جا رہے ہیں تو یزیدی ذہن و فکر یہ ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حسینی ذہن و فکر لے کر کے چلیں اور یزیدی ذہن و فکر پر ہم لات مار دیں. یہی تو بات ہے پیارے. سبحان اللہ. وعلیکم السلام.
درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ذہن و فکر کو آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر قدم حسینی قدم ہوگا، اور آپ کبھی بھی امام حسین کی بغاوت کرنے والے سے مصالحت نہیں کریں گے۔ آج ایک ذہن بہت دیا جا رہا ہے ہندوستان کی سرزمین پر کہ یہ مولوی لوگ جھگڑا پھنسایا کرتے ہیں، یہ لوگ آتے ہی ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ آپ جناب صحیح بات کر رہے ہو، آپ جھگڑا نہیں پھنسا رہے ہو۔ ظالم تاریخ الٹ کر کے دیکھ لے، جب قوم مولویوں کے ہاتھ میں تھی تب دلی کا لال قلعہ ہمارے قبضہ میں تھا، جب قوم مولویوں کے ہاتھ میں تھی تو ہندوستان کی عدالتوں میں قاضی بیٹھا کرتے تھے، جب قوم ہمارے ہاتھ میں تھی تو ہم نے ہندوستان میں گانجا اور بھانگ کی کھیتیاں روک دی تھی، جب قوم ہمارے ہاتھ میں تھی تو شراب کی بوتلیں یہاں چھلکتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی تھی، جب قوم ہمارے ہاتھ میں تھی تو ہندوستان سونے کا چڑیا بنا ہوا تھا۔ لیکن جب سے انگریزوں نے تمہیں ذہن و فکر دے کر کے تمہیں علماء اہل سنت سے دور کیا ہے تو تمہاری آبرو چوراہے پر لوٹی جا رہی ہے، تمہاری خبر لینے والا کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ کیا سمجھو گے مزاج کو، کیا سمجھو گے سیاست کو، کیا سمجھو گے حسینی نقش قدم کو اگر علماء کے قریب نہیں رہو گے؟ اس لیے علماء اہل سنت لڑاتے نہیں ہیں بلکہ اتفاق و اتحاد کی تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ معاذ اللہ کیا کربلا کے میدان میں امام علی مقام لڑانے کے لیے گئے تھے؟ نہیں، امام علی مقام نے وہاں مصلحت کیوں نہیں سوچ لیا تھا؟ امام علی مقام نے وہاں کیوں نہیں بیعت کر لیا تھا؟ کیوں امام علی مقام اپنے سارے کنبے کی قربانی ہوتے ہوئے سامنے دیکھ رہے ہیں؟ مگر بد عقیدگی کی بات نہیں ہے، بد عملی کی بات ہے۔ امام کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنے والے سے میری صلح نہیں ہوگی، شراب پینے والے سے میری صلح نہیں ہوگی، بے حیائی کرنے والے سے میری صلح نہیں ہوگی۔ تو امام نے یہی ذہن و فکر دیا تھا کہ جو برا اعمال رکھنے والا ہے اس سے ہماری مصالحت نہیں ہو سکتی ہے، اس سے ہمارا میل ملاپ نہیں ہو سکتا ہے، تو جو برا عقیدہ رکھے گا اس سے حسینیوں کا ملاپ کیسے ہوگا؟ جو برا عقیدہ رکھے گا اس سے حسینیوں کی اتحاد کیسے ہوگی؟ آؤ سنو پیارے، بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ عقیدے کا اختلاف پھیل گیا تھا، خارجی نکل گئے تھے اور عقیدہ بگاڑنے لگے تھے، تو حضرت علی نے تلوار اٹھائی تھی اور خارجیوں کو قتل کیا تھا، خارجیوں کے خلاف جنگ کی تھی، فوج بھیجی تھی۔ امیر معاویہ نے بھی خارجیوں کے خلاف جنگ کی تھی اور خارجیوں کا قلعہ قمع کیا گیا تھا، انہیں تہہ تیغ کیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ عقیدہ بگاڑ رہے تھے۔ جب عقیدہ بگاڑا جا رہا تھا پہلے تو مولا کائنات کی تلوار نے فیصلہ کر دیا تھا اور عقیدہ بگاڑنے والوں کے خلاف تلوار اٹھا کر کے بتا دیا تھا ان سے مصالحت نہیں ہوگی، اور جب عمل بگاڑا جانے لگا تو بیٹے نے بھی تلوار اٹھائی تھی اور بتا دیا تھا کہ اگر عقیدہ بگاڑنے والے سے مصالحت نہیں ہوگی، میرے باپ نے یہ ذہن دے دیا ہے تو سنو ہماری فکر لے لو، عمل بگاڑنے والے سے بھی مصالحت نہیں ہوگی، نہ ہماری صلح بد عقیدوں سے ہے اور نہ ہماری صلح بد عملوں سے ہے۔ اگر بد عملوں اور بد عقیدوں سے ہم مصالحت کر کے رہیں گے تب تو ابلیس مسکرائے گا، تب تو یزید مسکرائے گا پیارے، اور ابلیس کے مسکرانے میں تمہیں سکون نہیں ہے، رحمان کی رضا میں تمہیں سکون ہے۔ اس لیے رب کے فرمان پر عمل کرو کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا اور اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ دوسری آیت کریمہ تلاوت کر رہا ہوں، رب فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تہلکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو ایسا نہ ہو کہ تمہاری دولت تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ اگر اللہ کے ذکر سے تم اپنی اولادوں اور دولتوں کی بنیاد پر غفلت میں پڑے تو سن لو بہت گھاٹا اٹھانے والے ہو، اس لیے کبھی بھی تم اولاد کی بنیاد پر اور دولت کی بنیاد پر غفلت میں نہ پڑنا۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ اولاد اور دولت یہ دنیا کی طرف مائل کرنے کی ایک ذریعہ ہے، اس لیے انہیں صحیح تربیت ہونی چاہیے۔ اولاد کی صحیح تربیت ہو تو دنیا کی طرف نہیں ہلاکت میں جاؤ گے، اور دولت کا صحیح خرچ ہو تو دنیا کی طرف ہلاکت میں نہیں جاؤ گے۔ اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے ذرا دیکھو، حضرت شبلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، واقعہ سنانا مقصد رہی ہے بلکہ تربیت اور ذہن و فکر کی بات آ گئی تو صاف کرتا چلو۔ حضرت شبلی بہت چھوٹے ہیں، بچے ہیں، جا رہے تھے اپنے گھر کے آنگن سے گزرے، آنکھیں برسنے لگی،
رونے لگے، باہر نکل گئے، سڑک پر بیٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا بیٹا تو کیوں آنسو بہا رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ آخر اس طرح سے رونا تیرا کوئی معنی رکھتا ہے؟ کیا تجھ کو کسی نے مار دیا ہے؟ کیا تجھ کو کسی نے ستایا ہے؟ بچے نے کہا یا شیخ مجھ کو میری حالت پر چھوڑ دو، مجھ کو کسی نے مارا نہیں ہے، مجھ کو کسی نے ستایا نہیں ہے، شیخ مجھ کو خوف الہی رلا رہی ہے، شیخ میں اللہ کی خشیت سے رو رہا ہوں، یا شیخ مجھ کو چھوڑو۔ بیٹا تو کیوں اتنا ڈر گیا؟ بچے نے جواب دیا یا شیخ آج سویرے سویرے جب میں اپنے مکان کے آنگن میں کھڑا ہوا اور آنگن میں چولہے میں لکڑی میری ماں توڑ توڑ کر رکھ رہی تھی، تو پہلے ماں نے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو توڑ کر رکھا اور اس میں آگ لگائی۔ جب چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگ گئی تو ماں نے بڑی لکڑیوں کو رکھ دیا، آگ جلا رہی تھی۔ میں دیکھا، میں ڈر گیا، اے اللہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن جب پہلے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو ڈال دیا جائے اور قیامت کے میدان میں چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کو بھڑکا دیا جائے، تب بڑے بڑے گنہگاروں کو ڈالا جائے۔ اے مولا اس خشیت سے میں اپنے مولا کے ڈر گیا۔ اے میرے شیخ یہی خوف ہے جو مجھ کو رلا رہا ہے، یہی معاملہ ہے جو میرا کلیجہ پاش پاش کر رہا ہے۔ وہی حضرت شیخ شبلی رونے والے اللہ کے محبوب ولی بن گئے، جن کا وسیلہ لے کر کے دعا مانگی جا رہی ہے کہ بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ اب ذرا آپ دیکھو اور ذہن و فکر کو حاضر کرو، ایک چھوٹے سے بچے نے تربیت کا ماحول کیسا دے دیا تھا۔ یہی تو ماحول دیا تھا کہ کربلا کے ماحول سے یہ ماحول ملا ہے، کربلا سے یہ ذہن و فکر ہمیں ملا ہے۔ اس لیے اے پیارے ہم ہر موڑ پر اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں اور کسی بھی موڑ پر ہماری زبان سے ذکر الہی چھوٹنے نہ پائے۔ اسی لیے تو کسی عاشق رسول نے کہا کہ پیارے حبیب کو پکار اور پیارے نبی کا نام لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے حبیب کو پکار اور پیارے نبی کا نام لے اور دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ عظمت حسین زندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم۔